جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 49 کا لاسٹ پارٹ پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو ہاشم ابو البختری اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کو قتل نہ کرنے کی ہدایت۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے۔ اور ابو البختری بن حشام کا خاص ذکر فرمایا کہ اگر وہ کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، کیونکہ وہ زبردستی لائے گئے ہیں۔ ابو البختری اگرچہ مشرف باسلام نہیں ہوئے، لیکن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور مددگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو البختری کی طرف سے کبھی کوئی ناگواری پیش نہیں آئی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل نہ کرنے کی ہدایت پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگواری۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی ممانعت پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگواری ہوئی اور کہنے لگے، ہم اپنے بیٹے، بھائیوں اور کنبے کے لوگوں کو تو قتل کریں اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم، اگر اس سے میری مڈ بھیڑ ہو گئی تو یقیناً ان کو تلوار پر رکھ دوں گا، کیونکہ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ عتبہ، چچا شیبہ اور بھائی ولید پہلے مقابلے میں قتل ہو گئے، اور ان کے خاندان کے بہت سے لوگ بھی قتل کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانی۔ جب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو بہت رنج ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو حفص رضی اللہ تعالی عنہ، کیا خدا کے رسول کے چچا کی گردن تلوار سے ناپ دی جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ پہلا دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو حفص کا لقب عطا فرمایا۔ غرض یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ خود ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن تلوار سے ناپ دوں۔ اس نے منافقانہ بات کہی ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ندامت اور افسوس۔ اس واقعے کے بعد خود حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
اس جملے پر سخت افسوس اور رنج کیا کرتے تھے کہ وہ کلمہ جو اس دن میں نے کہہ دیا تھا اس کی وجہ سے مطمئن نہیں ہوں اور ہمیشہ بے چین رہتا ہوں، برابر خوف لگا رہتا ہے۔ اب تو صرف یہی صورت ہے کہ اسلام کے لیے شہید ہو جاؤں اور میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے۔ اور بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ابو البختری کا قتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے باوجود ابو البختری کو قتل کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ حضرت مجزر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو البختری، تمہارے قتل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس نے کہا، اور میرا ساتھی جو میرے ساتھ ہے؟ حضرت مجزر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اس کو ہم ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ ابو البختری نے کہا، خدا کی قسم اب تو پھر ہم دونوں ہی مریں گے، ورنہ مکے کی عورتیں مجھے طعنہ دیں گی کہ وقت پڑنے پر میں نے اپنے ساتھی سے منہ پھیر لیا۔ یہ کہہ کر ابو البختری نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کیا اور ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ تاریخ کے انمٹ نقوش۔ جنگ بدر میں جو لوگ مشرکوں کے ساتھ مکہ سے آئے تھے ان میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کا نام اسلام سے پہلے عبد الکعبہ تھا اور ایک قول ہے کہ عبد العزیٰ تھا۔ انتہائی بہادر قریشیوں میں سے تھے، بہترین تیر انداز تھے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، بہت نیک اور بہت سیدھے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، جنگ بدر میں آپ کئی بار میرے تیر کے نشانے پر آئے مگر ہر بار میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن اگر تم میرے تیر کی زد میں آ جاتے تو میں ہرگز نہ چھوڑتا۔ ایک روایت میں ہے کہ بدر کے دن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا کہ کوئی شخص مقابلے کے لیے آئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر آگے جانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکتے ہوئے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری جان ہمارے لیے قیمتی ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم میرے لیے آنکھوں اور کانوں کی حیثیت رکھتے ہو؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں باپ کا قتل۔ بدر کے دن حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا جو مشرک تھا۔ ان کے باپ نے پہلے خود حملہ کیا بیٹے پر۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دھوکہ دے کر وہاں سے ہٹ گئے مگر باپ نے پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے اور حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن کی زینت بنا دیا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22۔ اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر پورا ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ پائیں گے ایسے شخص سے دوستی رکھتے ہوئے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ہمارا درس نمبر 49 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنی شان میں الحمدللہ رب العالمین فرمایا،
اور تمام رحمتیں اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کی شان میں رحمت للعالمین فرمایا۔ اے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ جسے چاہتے ہیں فنا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں برقرار رکھتے ہیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اے اللہ، آپ کی صفت حی و کریم ہے، آپ بڑے رحیم و کریم ہیں۔ اللہ، ہم کو اطمینان قلب نصیب فرمائیے، ہمیں یقین کی قوت عطا کیجیے اور وہ سرمایہ دیجیے کہ ہمیں مخلوق کی حاجت نہ رہے۔ یا اللہ، وہ حالات پیدا کر دیجیے جو دل کی گرہ کھول دے اور دلوں کو فراغت نصیب ہو۔ یا اللہ، ہم آپ کے قرآن کریم اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، آپ ہماری دعا قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھیں۔ یا اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں اس مجلس مبارکہ سے زیادہ آپ کی خیر و برکت کا نزول ہوتا ہو؟ اس لیے ارحم الراحمین، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا یہ عمل کبھی بیکار نہیں جائے گا۔ کروڑوں درود و سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اصحاب پر اور تمام نیک لوگوں پر۔ یا اللہ، اس مجلس مبارکہ کا فیض جو پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے، یہ سب ہمارے شیخ کی ہی برکت سے ہے۔ یا اللہ، ہمارے شیخ کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، اس مجلس مبارکہ کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا اللہ، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔